अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साए वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज भी हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो हमारे मुल्क में होने वाले इंतखाबात के हवाले से है। 8 फरवरी को मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुनक्कद हुए, जिसमें अवाम ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। यकीनी तौर पर हर इंतखाबात की तरह ये भी मुल्क की जमहूरियत, उसके अदारों और मुल्क के माशी हालात के पेश नज़र एक अहम इंतखाबात थे, जिसमें अवाम ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। लोगों में जोश व खरोश भी था। लोग अपनी पसंद के उम्मीदवारों को जोक दर जोक पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचकर उनको वोट डाल रहे थे। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर जो इंतज़ामात थे वो बेहतर भी थे और बाज़ पर जो हैं वो कुछ शिकायत भी सामने आई, जिनका तज़किरा आप मीडिया पर अखबारात में देख रहे हैं। इंतखाबात का मरहला मुकम्मल होने के बाद अवाम ने उनके नताइज पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की और फिर अवाम नताइज के लिए टीवी चैनल्स के सामने, सोशल मीडिया पर और दूसरे ज़राए से मालूमात लेते रहे। जो इंतखाबात में जिन लोगों की अपनी सियासी पार्टियों की तरफ से ड्यूटियां थी वो मौके पे मौजूद थे और वहाँ से रिज़ल्ट हासिल कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल में मुख्तलिफ मराहल जो हैं वो आते रहे। कहीं कोई उम्मीदवार जीत जाता और कहीं पे कोई पार्टी का उम्मीदवार हार जाता। लोग अपने अपने उम्मीदवार के हक़ में नारे लगाते और हारने वाला खामोशी से वहाँ चला जाता। बाज़ जगहों पर बड़ी अच्छी सूरत हाल देखने में भी आई कि जो उम्मीदवार हारे हैं उन्होंने जीतने वाले को मुबारकबाद दी। लेकिन इससे अगले रोज़ सूरत हाल कुछ तब्दील हुई और ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस जो हैं, ज़्यादातर जो हलके हैं, उनमें शिकायत का एक सिलसिला शुरू हो गया। कौम ने जिस पुरजोश अंदाज में इंतखाबात में हिस्सा लिया वो एक तारीख का हिस्सा है। इतना जोश और जज्बा बहुत कम जो हमने अपने होश में देखा है, उसमें बहुत अरसे बाद ऐसा जोश देखने में आया जिसका मुजाहरा कौम ने इन इंतखाबात में किया। बहरहाल अब एक इंतखाबात के जो नताइज हैं वो अभी तक ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मुकम्मल नहीं हुए। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और आज 2 रोज़ गुजरने के बाद भी अभी नताइज दिए जा रहे हैं। इनकी रफ्तार काफ़ी कम है और कहा तो ये गया था कि नताइज जो हैं वो 8 फरवरी की रात यानी 9 फरवरी को ही रात 2 बजे तक उनका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका। उसकी क्या वजूहात हैं, उसके क्या अवामिल हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, अवाम क्या चाहते हैं, ये सारा कुछ आप टीवी स्क्रीनों पे देख रहे हैं। लोग अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं,
لوگ ایک بار پھر سڑکوں پر بھی موجود ہیں، کہیں پہ احتجاج ہو رہا ہے، اور کئی جگہ پہ پرتشدد مظاہرے بھی دیکھنے کو آئے ہیں۔ ہم روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو۔ وہ اپنا پرامن احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں، اور کسی ایسے جانسے میں نہ آئیں کہ کوئی شر پسند عناصر ان سے کوئی ایسا کام کروا دیں جو کہ جو جمہوریت کا نظام ہمارے ملک میں چل رہا ہے اسے لپیٹ دیا جائے، یا ملک کے معاشی حالات دوبارہ سے اتنے خراب ہو جائیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ہر وہ قانونی راستہ اختیار کریں، اور جو امیدوار جن کو شکایات ہے وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ حیدرآباد میں بھی وہ پارٹی احتجاج کر رہی ہے جس کی وہاں پہ اکثریت ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں جو پہلے حکومت کی اتحادی تھی، اب وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں یہی صورتحال ہے، کے پی کے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احتجاج جو کیا جا رہا ہے وہ متعلقہ اداروں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا حل نکالے اور اس احتجاج کو اتنا نہ بڑھنے دیں کہ پرتشدد مظاہرے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں۔ کے پی کے میں ایک جگہ پہ پرتشدد مظاہرے ہوئے اور وہاں پہ ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس لیے ہم اپنے قومی اداروں سے، عدلیہ سے، بیوروکریسی سے اور دیگر جو ادارے انتخابات کروانے میں شامل تھے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملکی سلامتی کے لیے کوئی ایسے فیصلے کریں جس سے جو شکایت کرنے والے ہیں ان کی شکایات کا ازالہ ہو سکے۔ اگر ان کی بات کسی نے نہ سنی اور کوئی قانونی راستہ اختیار نہ کیا گیا تو یہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، اس میں خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ سیاسی رہنما آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ صرف اقتدار کے لیے یہ ملاقاتیں نہ کریں، اس کا حل نکالیں کہ یہ جو بحران پیدا ہوا ہے اس کو فوری طور پر کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ملاقاتوں کے ذریعے اقتدار تو حاصل کر لیں لیکن ملک ایک بڑے بحران کا شکار ہو جائے۔ تو ہم روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں اور ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اپنے مفادات کو ایک طرف رکھیں۔ اقتدار آنی جانی چیز ہے، وہ آج اگر اقتدار میں نہیں آئیں گے تو اگلی دفعہ ان کو مل جائے گا۔ اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف پرامن اور قانون کا راستہ اختیار کریں، کسی بھی پرتشدد مظاہرے کا حصہ نہ بنیں جس سے معاملات زیادہ خراب ہوں۔ اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں، وہ چاہے سڑکوں پہ ہو یا قانون کا راستہ اختیار کریں جو عدالتوں میں درخواستیں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے
تو ان کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اور اسی طرح حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کوئی ایسا حل پیش کرے اور تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین کو جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا ان سے خود بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ امید ہے کہ تمام فریقین، اس میں سیاسی پارٹیاں ہوں، اس میں انتخابات کروانے والے ادارے ہوں یا حکومت، یہ سب مل کر ملک کی ترقی کے لیے اگر ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو 2 قدم آگے بڑھنے کا بھی موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔